قومی اسمبلی میں 18ویں ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور ہو گیا اور وہ 17ویں ترمیم جو ایک عرصے تک متنازع رہی، آئینی اصلاحات کمیٹی کی مسلسل کوششوں کے بعد آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے اہم ترین دن ہے۔ وہ 18ویں ترمیم کا بل متفقہ رائے سے قومی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا۔ 292 ووٹ پڑے اس کے حق میں، اس کے خلاف کوئی بھی ووٹ نہیں پڑا۔ اس کے ترمیم کے تحت جو صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار حاصل تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اور سروسز چیفز کی تقرری کا اختیار بھی وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے۔ آج کے دن کی کتنی اہمیت ہے اور سیاسی مبصرین اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سیاسی تجزیہ نگار جناب سلیم بخاری۔ بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب۔ پارلیمنٹ بالادست ہوگی اور فیڈریشن مضبوط ہوگی، آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے اہم ترین دن ہے، آپ کی رائے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بات تو درست ہے کہ یہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم دن ہے، کیونکہ اس میں سے ایک تو فوجی ڈکٹیٹر دو جو تھے ضیاء الحق اور پرویز مشرف، انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں جو گن ڈالا تھا، جو مینیپولیٹ کیا تھا جو اس میں سے بو آتی تھی ڈکٹیٹرشپ کی، اس سے نجات ملی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات پر بھی بہت مایوسی ہے کہ تمام بڑی جماعتیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، ان کی لیڈرشپ نے یہ شک اس میں رکھوانا ضروری سمجھا کہ پارٹیز کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے۔ میں کہتا ہوں وہ جتنی مجھے خوشی تھی فوجی ڈکٹیٹرز کی وہ چیزیں نکل جانے کی، اتنا ہی مجھے دکھ ہے ان دو سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک ایسی شک داخل کرنے کا جو کوئی بدترین ڈکٹیٹر بھی نہیں سوچ سکتا۔ اچھا بخاری صاحب، لیکن مخدوم جاوید ہاشمی اور خواجہ سعد رفیق نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، یہ اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے یہ دو تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی باغیرت اور بہت ہی اصول پسند لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی سے انحراف کر کے اور اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ میں یہاں بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کاف کو، جس کی لیڈر نے ایک ایسی تحریک بیچ میں جمع کرائی جو اس شک کے مخالف تھی، اور میں کہتا ہوں کہ وہ جو ان پر الزام تھا کہ وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے رہے، انہوں نے اپنی اس چھوٹی سی حرکت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو چیز اصول کے خلاف ہو اس کے اوپر ہمیشہ سٹینڈ لینا چاہیے۔ میں خواجہ سعد رفیق کو اور مخدوم جاوید ہاشمی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ احساس دلانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کو بھی اور صدر اسد زرداری کو بھی کہ یہ چیز اگر اب تو چکے ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک لعنت کے توق کی طرح سے جو ہے وہ لٹکی رہے گی ان کے گلوں میں جب تک اس کو انڈو نہیں کیا جاتا۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بات بھی آپ کے لیے اہم ہے، بعض سیاسی ناقدین یہ کہتے ہیں کہ 1973 کا جو آئین تھا وہ ایک بڑا مضبوط اور ایک متفقہ آئین تھا۔ آپ سے کچھ دیر پہلے ہماری پروگرام میں شیخ رشید نے بھی یہ بات کی ہے کہ انہوں نے خود دیکھا کہ ایک بڑی زبردست طریقے سے وہ جو قرارداد تھی اور 1973 کا آئین تھا وہ منظور ہوا، لیکن اس کے بعد عامروں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اب ہمارے پاس کیا گارنٹی ہوگی کہ ظاہر 18ویں ترمیم بھی ایک اہم ترمیم ہے، لیکن آگے چل کر کوئی بھی اس کو اس طرح سے نہیں چھیڑ سکے گا؟ دیکھیے جو سب سے اہم بات اس ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنی ہے وہ یہ کہ نہ ہی تو اب کوئی عدالت عظمیٰ کبھی لا آف نیسیسٹی کے تحت کسی امر کے لیے کوئی گنجائش پیدا کر سکے گی، اور نہ ہی کوئی فوجی ڈکٹیٹر یا فوجی جنرل یہ لبرٹی لینا چاہے گا اس لیے کہ اسے یہ بات اس کے علم میں ہوگی اب اس کا مطلب اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشن کو اتنا سٹرنتھن کر دینے سے نہ صرف فوجی امروں کا راستہ رکے گا بلکہ آئندہ ہماری اعلیٰ جوڈیشری جو ہے اس میں سے بھی کوئی جج جرت نہیں کرے گا، کیونکہ جس طرح کے فیصلے ججوں نے کیے وہ بھی اپنے اندر ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات و نشریات محمد علی دورانی۔ خیبر پختونخوا کے نام کے ساتھ ہی اب جو نئی باتیں سامنے آنے لگی، سرائیکی صوبے کے حوالے سے بھی بات دوبارہ اٹھنے لگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ سے بھی اب صوبے کی آوازیں آنے لگی ہیں، اور سردار مہتاب عباسی نے بھی آج گفتگو کرتے ہوئے یہی کچھ کہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محمد علی دورانی۔ بہت بہت شکریہ دورانی صاحب۔ یہ جو سرائیکی صوبے کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا ہے، اس کی کیا ایک وجہ یہی خیبر پختونخوا ہے یا پھر یہ ایک تحریک تھی یا یہ ایک سلسلہ تھا جو چلا آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے بہاولپور صوبے کی بحالی کا اور بی جی خان اور ملتان کو ایک سرائیکی صوبے کی شکل میں لانے کا، اس کے لیے میں نے تو پچھلے 8 مہینے سے یہ تحریک شروع کی تھی کہ ہمیں چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو علاقے صوبے تھے
اور جن کو زبردستی وہاں کے عوام کی خواہشات کے خلاف جو ہے ان کو پنجاب کے ساتھ شامل کیا گیا، اور آج بھی عوام وہاں کے چاہتے ہیں کہ یحییٰ خان کا جو فیصلہ ہے بہاولپور کو پنجاب کے ساتھ مرج کرنے کا، اس کو کالعدم ہونا چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ڈی جی خان اور راجن پور کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان ڈی جی خان اور راجن پور پہ مشتمل سرائکی صوبہ بنے. اگر عوام چاہتے ہیں، ان کے ریسورسز ان تک نہیں پہنچ رہے، ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، پاکستان کو 5 شہروں کا ملک بنا دیا گیا ہے، یہاں پر وہ علاقے جو اس ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں ان علاقوں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. آپ پی ایف سی ایوارڈ دیکھ لیں کہ این ایف سی ایوارڈ سے کتنے پیسے آتے ہیں اور کتنے ضلعوں کو ملتے ہیں. اگر آپ پانی کی تقسیم دیکھ لیں تو ایک بہت بڑا ظلم اور ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. ہم اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں ہم نے ڈیبیٹنگ کلب بنائے ہوئے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، اور جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں بہت اچھی خوشائند امینڈمنٹس ہیں 18th امینڈمنٹ میں جو اب آئی ہیں ساری، لیکن ان کا فوکس جو ہے یا پارٹیز ہیں یا پارٹی لیڈرشپ ہیں یا جو اختیار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اختیارات ہیں، اس میں عوام تو نہیں ہے. تو یہ ایشو اس لیے میں نے یہ امینڈمنٹ بھی دی تھی نیشنل اس میں کمیٹی میں کہ جی نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار بدلا جائے، لیکن ایک گروپ کے آبجیکشن کے اوپر اس کو ڈراپ کر دیا گیا، جو کہ افسوسناک بات ہے. اور یہ پورے ملک کے عوام کی خواہش ہے کہ چھوٹے صوبے بنے تاکہ لوگوں کو ان کے وسائل مل سکیں اور انصاف مل سکے اور لا اینڈ آرڈر مل سکے. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. ہزارہ میں یا دوسرے علاقوں میں بھی اس کے اوپر اگر موومنٹ چل رہی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی وہاں کے عوام کی ایک آواز ہے، اور یہ آواز اب بڑھتی جائے گی، کم نہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب آپ کا. محمد علی دورانی کا کہنا تھا کہ جو پاکستان ہے اس کو صرف چند شہروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان ایک مکمل پاکستان ہے اور فیڈریشن کو مضبوط ہونا چاہیے. جتنے چھوٹے صوبے بنیں گے اتنی فیڈریشن مضبوط ہوگی. دوسری طرف 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک ترمیم یہ بھی آئی ہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف اپنے سیاسی تیاریوں میں بھرپور طریقے سے مصروف ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں سیاسی میدان میں آنے کے لیے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بیرسٹر سیف. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. آج جو اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے 18ویں ترمیم، اس میں سابق صدر پرویز مشرف کے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے. دوسری جانب پرویز مشرف صاحب سیاسی ملاقاتوں کا بھی ان کا بھرپور سلسلہ جاری ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب دن بدن پرویز مشرف کے لیے یہاں مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے پرویز مشرف صاحب کی سیاسی تیاریوں کا، تو وہ یہاں سے مختلف سیاسی لوگوں سے، لیڈروں سے، پارلیمنٹیرین، سابقہ پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور یہ لوگ زیادہ تر ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی خدمت جو میں اپنا ایک رول پلے کریں. تو اس سلسلے میں یقیناً سچویشن جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ مطالبہ تو لوگوں کی طرف سے اور ان کے پرانے ساتھیوں کی طرف سے آ رہا ہے. اس سلسلے میں یقیناً وہ عنقریب اپنا حتمی لائحہ عمل جو ہے وہ بھی فیصلہ کر کے انشاءاللہ عوام کے سامنے پیش کریں گے. تو جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے، مشکلات تو سیاست میں اور زندگی کے تمام معاملات میں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے منصوبے اور اپنے جو پروگرامات ہیں وہ مشکلات کی وجہ سے ان کو ترک کر دے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی تیاریاں، جو شادی کی تیاریاں ہیں، وہ عروج پر پہنچ چکی ہیں. بعض بھارتی کمپنیز نے کمرشلز کے سلسلے میں، ایڈورٹائزمنٹ کے سلسلے میں اپنے معاہدے منسوخ کر دیے ہیں، لیکن پاکستان کی کمپنیاں تیار ہیں ثانیہ مرزا اور شعیب ملک سے کانٹریکٹس کرنے کے لیے. اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد.